ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے ہمارے یہاں پر جنرلی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے پیسے کو پلاٹ وغیرہ خرید کر انویسٹ کیے ہوئے رکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس پلاٹ کو رکھ رکھا ہے، وہ بیچنا نہیں چاہتے، اس سے تجارت نہیں کرنا چاہتے، اور بعض وہ ہیں جو اس سے تجارت کر رہے ہیں، یعنی پلاٹس کو بیچنے کا خریدنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ان دونوں پر ہی یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ جو لوگ پلاٹس کو بچوں کے لیے روکے ہوئے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں کہ ان کو نکالنا چاہیے، نہیں نکالنا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں استعمال میں بھی آ نہیں رہا ہے۔ اور جو لوگ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں پلاٹس کو، یعنی بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلاٹ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سال بھر سے پہلے بک گئے ہیں۔ ان دونوں کے مسائل کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ جس کی حیثیت، جس چیز کی تجارت کی جائے اس پر زکوٰۃ ہے، اور جس کی حیثیت مال تجارت کی نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی شخص پلاٹس کا کاروبار کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ کوئی شخص پلاٹ پر مکان بنا کے بیچتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ کسی شخص نے پلاٹ ایک خرید لیا ہے کہ اس پر میں اپنا مکان بناؤں گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے پلاٹ ایک لے لیا ہے کہ جب میں بیٹی کی شادی کروں گا تو اس کو تحفے میں دے دوں گا، یا بیٹے کی شادی کروں گا تو اس کو مکان بنانے کے لیے میں دے دوں گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے پلاٹ خریدتا ہے کہ جب اپنے کسی اولاد کی شادی کے موقع پر بیچ کے اس کے پیسے کو میں شادی میں استعمال کروں گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ اس نے خریدتے وقت ہی بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ خریدتے وقت ہماری کوئی نیت نہیں، بیچ بھی دیں گے، گھر بھی ہم بنا سکتے ہیں، بیٹے بیٹی کو تحفے میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی نیت قطعی نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر خریدتے وقت قطعی نیت ہے کہ اس کو ہمیں بیچنا ہی ہے، جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تب میں بیچ دوں گا، اس وقت اس کی حیثیت مال تجارت کی ہو جائے گی اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔